نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال عز وجل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ منہج انقلاب نبوی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے 7 جو ہے وہ خطبات ان کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم 8ویں خطبے سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے اندرون عرب انقلاب کی تکمیل، فتح خیبر اور فتح مکہ۔ یعنی صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ پر گفتگو ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا پھر جو واقعات ہوئے تو اس میں ایک خیبر کا علاقہ جہاں یہودی جا کے آباد ہو گئے تھے وہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد صلح ٹوٹ گئی، اور صلح ٹوٹنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے پر حملہ کیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر حنین وغیرہ کی فتح کے بعد گویا کل جزیرۃ العرب پر اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ہے یعنی الی امیین اس کی تکمیل ہو گئی۔ باقی جو آپ کی بعثت عمومی ہے کل عالم کی طرف تو اس کا آغاز آپ نے غزوہ تبوک سے فرما دیا تھا، اور جو قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا۔ یہ اب خطاب شروع ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں اپنی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام فی الفور انجام دیے تھے۔ پہلا کام اقامت صلاۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، جو محض مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز ایوان حکومت نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا۔ تربیت گاہ بھی تھی، ایوان حکومت پارلیمان بھی وہی تھا، اور مسجد بھی، عبادت خانہ بھی وہی تھا۔ دوسرا کام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم میں رشتہ مواخات قائم کرنا، یعنی انہیں آپس میں بھائی بھائی بنانا۔ اور تیسرا کام یہود کے ان 3 قبیلوں سے معاہدے جو مستقل طور پر مدینہ یا اس کے اطراف میں آباد تھے، اور انہوں نے بڑے مضبوط برج اور قلعے بنا رکھے تھے۔ اہل یثرب مدینے کا قدیم نام، اہل یثرب یعنی جو مدینے کا قدیم نام ہے، پر یہود کا علمی رعب بھی بڑا زبردست تھا۔ چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا بھی رواج تھا، تورات کا عربی ترجمہ بھی ان کے علماء اور اخبار و رہبان کے پاس تھا، جس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ پھر یہ کہ کافی مالدار اور صاحب ثروت تھے، تجارت پر ان کی ایک نوع کی اجارہ داری تھی، صناع بھی تھے اور زمیندار بھی۔ یہ صناع بھی تھے کا کیا مطلب ہوا؟ جی مطلب کاریگر، صناع بھی تھے یعنی کاریگر، جی صنعت سے۔ معاشی طور پر انہوں نے سودی قرضوں سے اہل یثرب کو جکڑ رکھا تھا۔ مزید یہ کہ یثرب میں انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بڑی ناچاکی رہتی تھی، حتیٰ کہ باہم جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ ان کے مابین جو آخری معرکہ ہوا تھا وہ جنگ بیاس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا، اور اس جنگ نے دونوں قبیلوں کو کمزور کر دیا تھا۔ یہود اس مقصد کے پیش نظر کہ یہ دونوں قبیلے کبھی باہم متحد نہ ہو جائیں، ان کے درمیان اختلاف و افتراق کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا نہیں آ سکے، لیکن پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ فروغ اسلام اور انصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیر و شکر دیکھ کر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا۔ پھر شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے نے ان یہودیوں کو سخت برہم کر دیا
اور ان کی ناراضگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبان تان دراز کرنے اور انصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زور و شور سے چلانے لگے۔ اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع کا معاملہ، غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال 2 ہجری میں تو فوراً بنو قینقاع کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ زرگر تھے، یعنی سنیارے تھے، ان کے پاس اسلحہ جنگ کی بہت تھا، دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلے میں یہ جری اور بہادر اور شجاع بھی تھے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے حضور کے خلاف اقدام کیا اور جنگ کے اعلان کی جرأت کی۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری کی نقاب پوش بیوی ایک یہودی کی دکان میں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا آئیں۔ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بے تاب ہو گیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے، اور ایسا ہی ہے، یعنی ٹکر کے لوگ ہیں ہم، اور ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ بات کر دی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ حضور نے نرمی اور رافت سے کام لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال و اسباب لے کر جلا وطن ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ بھی تھا۔ بنو نظیر کا معاملہ، غزوہ احد کے بعد، یعنی وہ پہلے غزوہ بدر کے بعد، یہ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں بنو نظیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلے طے کا حلیف تھا۔ چونکہ اشرف نے جو قبیلہ طے سے تھا اس یہودی قبیلے کے مقتدا ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا، چونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ قاب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسا تھا۔ اس 2 طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ قاب بن اشرف جو مشہور دشمن رسول تھا، یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ یہ ہوتے نا تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں جو، تو وہ یہ شاعر بھی تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ کچھ لوگوں کو مشکل کلام کہنے کا شوق بھی ہوتا ہے، سادہ بات کو بھی اتنے مشکل پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی علمیت یہ ہے کہ بات اس اسلوب میں کہو کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو یہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ذرا اہل علم تو اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جو سادہ انداز میں بات کرے اسے کہتے ہیں یہ اس کے پاس علم شلم نہیں ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، مرزا غالب ہر دور میں ہوتے ہیں۔ مرزا غالب نے کیا فرمایا تھا جی؟ نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آگہی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ کیا آپ سمجھ آئے؟ آگہی یعنی سمجھ، یعنی واقفیت، اویئرنس۔ دام شنیدن، یہ شنیدہ یعنی کان جو کچھ سنتا ہے، دام شنیدن یعنی اپنے سننے کا نیٹ ورک، جس طرح چائے بچھائے، جیز، یوفون، جتنے نیٹ ورک لے کے آ جائیں، جس طرح چائے بچھائے۔ مدعا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے بات کی اس کے اندر جو آپ کا اصل میسج ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ مدعا ان کا ہونا یعنی سمجھ میں نہ آنا، پلے نہ پڑنا، قابو نہ آنا،
مدعا نایاب ہونا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، جو ہم نے فرمایا وہ نہ سمجھ، وہ نہیں پا سکتے آپ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو علمیت سمجھا جاتا ہے کہ صاحب سب کچھ فرما گئے اور سننے والے کو سمجھ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو لوگ جب زیادہ علمی بات کرتے ہیں تو وہ انگریزی شریف میں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ باقی کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ عالمانہ بات ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بات چلی تھی اس بات سے. یہ قادر الکلام شاعر تھا جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا. اس طرح کے لوگوں کی جو شخصیت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ چونکہ ان کی بات سمجھ نہیں آئی اور ہم ذلیل گھٹیا کمینے گدھے لوگ ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے لوگ ہیں، لہذا ان کے پیچھے اپنے خچر جوڑ لو. یہ عام طور پر لوگوں کی ذہنیت، وہ جو ہوتے ہیں نا مروب ذہن کے لوگ، تو وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اگر تھوکیں تو باقی لوگوں سے چاٹا بھی نہیں جا سکتا. وہ علیحدہ بات ہے، وہ خود اپنا تھوکا چاٹ لیتے ہیں. جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا. کعب کو اسلام سے سخت عداوت تھی. غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. یہ مکہ گیا اور مقتولین بدر کے پر درد مرثیے پڑے. سمجھ گئے نا؟ یہ مکہ گیا، ان کے جو لوگ مر گئے تھے افسوس تو وہاں تھا، اور یہ جناب وہاں پہ اس نے شام غریبہ اس نے جا کے منعقد کی، وہ مرثیے پڑے یعنی مجلس منعقد کی جن میں انتقام کی ترغیب تھی. وہ یہ مرثیے بڑے سوز کے ساتھ پڑھتا، خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا. الغرض مدینہ پر قریش کو انتقامی طور پر چڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا. پھر جب مدینہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو کے اشعار کہنے لگا. حجو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ شعر کے جس میں دوسرے کی توہین کی گئی ہو، تذلیل کی گئی ہو، برا بلا کہا گیا ہو. اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے لگا. اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اور ضعیف الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا. اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے پروگرام بنایا کہ چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے. چنانچہ ایک روز آپ کو دعوت میں بلایا اور اپنے چند لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ یکبارگی حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. اس کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا. اس واقعے نے بنو نذیر میں غیظ و غضب مزید بڑھا دیا. مزید برآں وادی نخلہ میں قبیلہ عامر کے جو 2 اشخاص قتل ہوئے تھے ان کا خون بہا بھی ابھی تک واجب الادا تھا. یاد ہے غزوہ بدر کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو اس کا ایک حصہ معاہدے کی روح سے یہود کے قبیلے بنو نذیر پر باقی تھا. اس کے مطالبے کے لیے اب دیکھیں نا، وہ جو باہر جو دینا ہے تو سب نے مل کے دینا ہے. جوائنٹ ڈیفنس تھا تو پیکٹ تھا، فیڈریشن کنفیڈریشن تھی، تو اب وہ ان پر انہوں نے نہیں دیا تھا. ایسے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ جو جماعتوں میں شامل ہو جاتے کرے میری بھی رسید کاٹ دیں. بھائی پیسے وہ دے دوں گا نا، رسید کاٹ دیں. پھر رسید کٹ گئی، جس نے کاٹی اب اسے دینے پڑتے، وہ تو نہیں دیتے. یہی کام بنو نذیر نے وہاں پہ کیا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے. اس کے مطالبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے تھوڑی سی رد و قدا کے بعد بظاہر مان لیا، لیکن در پردہ وہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ چپکے سے بالا خانے سے حضور پر پتھر گرا دے. چونکہ حضور بالا خانہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے گفتگو فرما رہے تھے، حضور کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ فوراً مدینہ واپس چلے آئے. ادھر قریش کی جانب سے بنو نذیر کے پاس پیغام آ رہے تھے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، ورنہ ہمیں جب بھی موقع ملا جو ضرور مل کر رہے گا تو ہم تمہارے پورے قبیلے کو طے کر دیں گے. ادھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا فروغ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے. انہوں نے ایک سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 30 اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں، ہم بھی اپنے علماء و اخبار کو جمع رکھیں گے. آپ کی دعوت اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی سن کر ہمارے علماء تصدیق کر دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن آپ نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم نے ایک نیا معاہدہ لکھ کر نہ دو میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا.
لیکن بنو نذیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اسی دوران آپ بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید معاہدہ کے لیے فرمائش کی، انہوں نے تعمیل کر دی۔ اب بنو نذیر کے سامنے گویا ایک نظیر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح دوبارہ معاہدے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کار انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر آئیں، ہم بھی اپنے 3 عالم لے کر آتے ہیں، کوئی درمیانی جگہ ہم جمع ہوتے ہیں، یہ علماء اگر آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اثنائے راہ ہی میں آپ کو صحیح ذریعہ سے اطلاع مل گئی کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر انتظام کر رکھا ہے کہ آپ جب مقررہ مقام پر پہنچیں تو یک بارگی اور اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ یہ اطلاع ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ آپ نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو تجدید معاہدہ کر لو یا اپنے سرکردہ علماء کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن بنو نذیر نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی اس سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔ وہ 2 مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جہاں اجناس، پانی اور اسلحہ کا وافر ذخیرہ تھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ ہم یعنی منافقین اور بنو قریظہ تمہارا پورا ساتھ دیں گے، لہذا تم اطاعت نہ کرنا۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مہلت دینی مناسب نہیں سمجھی اور ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دی۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بنو نذیر نے اس انتظار میں رہے کہ عبداللہ ابن ابی اور بنو قریظہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، لیکن دونوں فریق دم سادے تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر بنو قریظہ نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنو قینقاع والا معاملہ کیا جائے۔ بنو قریظہ نے نہیں، بنو نذیر نے اصل میں یہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت نے یہ پیشکش منظور فرما لی۔ بنو نذیر اپنی گڑیوں سے اس شان سے نکلے کہ جشن کا گمان ہوتا تھا، عورتیں دف بجاتی اور گاتی جاتی تھیں۔ الغرض ان کے قبیلے کے اکثر لوگ بھی خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے 2 معزز رؤساء کا انہوں نے اتنا احترام کیا کہ انہیں خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ در حقیقت غزوہ خیبر کا دیباچہ ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ۔ اب مدینہ میں یہود کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اس قبیلے نے غداری کی۔ بنو نذیر کے سرداروں نے خیبر میں بیٹھ کر قریش اور مدینہ کے اطراف کے غیر مسلم قبائل سے ساز باز کی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، جس کے نتیجے میں 12,000 کا لشکر جرار 3 اطراف سے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا۔ اس سے بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ترتیب پایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جبل احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھودوا کر مدافعانہ جنگ کے انتظامات فرما لیے تھے۔ چونکہ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ صرف ان اطراف سے حملہ ہو سکتا تھا، کفار و مشرکین اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے، ناچار انہیں شدید جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرہ پر مجبور ہونا پڑا۔ اب ان کے لیے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کو مدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کر لیں۔ بنو نذیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کے نقض عہد پر آمادہ کر لیا اور وہ پشت سے حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھے۔ پھر منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلا رہا تھا کہ بنو قریظہ کی طرف سے حملہ ہوا ہی چاہتا ہے، جس کی زد میں پہلے ہماری عورتیں اور بچے آئیں گے، جو شہر میں انہی بنو قریظہ کی گڑیوں کے قریب پناہ گزین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار کو بنو قریظہ کے عزائم معلوم کرنے اور ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ بنو قریظہ نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لا عقد بیننا و بین محمد، یعنی وہ معاہدہ ختم۔ مزید یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم ابن مسعود نے اسلام قبول کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وہ قبیلہ غطفان کی طرف ان کے لشکر میں شریک تھے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ اصل ہاں جی دشمن لشکر میں تھے مسلمان۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بدر میں بھی ایسا تھا۔ یہ چیزیں اتنی کھل کے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ جو اطلاعات مل رہی ہوتی تھی تو کیسے ملتی تھی؟
تو یہ بدر میں بھی تھا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی وہ کھولی تھی، ڈھیلی کی تھی، تو کیوں کی تھی؟ پھر جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جی وہ اگر ان میں خیر ہے تو اللہ جو ان سے لیا گیا ہے تو ان کو ان سے بہتر دے دے گا، تو وہ کیوں آتا ہے؟ کافروں سے لیا تو ان کو کیوں دے گا اللہ؟ تو یعنی وہ اندر سے مسلمان تھے. اب ظاہر قانونی سٹیٹس کفر والا تھا، لہذا فدیہ تو دینا پڑے گا. سمجھ گئے نا ساری بات کو؟ تو یہ چیز یعنی وہاں پہ ایسا نہیں کہ اتنا سادہ سا نظام تھا، اس طرف لوگ موجود ہوتے تھے. اسی طرح یہ حضرت نعیم جو ہے نا بنو غطفان ہے، بنو غطفان مکہ میں نہیں رہتے ہیں، یہ طائف کے رہنے والے ہیں. تو وہ وہاں اسلام لائے، انہیں کہا ٹھیک ہے تو اتنے ہی رہو. تو اب وہ ان کے لشکر میں تھے، تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ ساری وہ ان کے علم میں تھی. تو یعنی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے. اچھا، اب انہوں نے ایک اور وہاں پہ کام کیا. اب یہ بات سمجھیں کہ بھائی کام کیسے کیا جاتا ہے. جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کیسے اپنے حق میں مولڈ کرتے ہیں یا انہیں ٹویسٹ دیتے ہیں. یہ اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور وہ قبیلہ غطفان کی طرف سے ان کے لشکر میں شریک تھے. انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ غداری کے لیے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقدام نہ کر سکے. اصل میں انہوں نے یہ کوئی ایسی بات کی کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان سے اقدام کرائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نپٹتے رہے، ہم چلے جائیں گے. تو تم ان سے یہ کہنا کہ بھائی آپ اپنے 10-15 آدمی ہمارے پاس ضمانتی یہاں پہ رکھو تاکہ ہم اقدام کریں. ٹھیک ہے. اور ان سے یہ کہا، یعنی دوسری طرف یہ کہا کہ یہ تم سے 15 آدمی مانگیں گے اور تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، تم سے بندے مانگیں گے، اور ان میں سے بعض کا ارادہ یہ ہے کہ ان بندوں کو گرفتار کرا کے حضور سے فائدہ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے نا. جی، تو یہ یعنی اس کو دیکھیں، بس اتنی ساری بات ہوتی ہے، چیزیں یوں سے یوں ہو جاتی ہیں. تو وہ کوئی ایک میجر صاحب، کوئی کپتان صاحب، کوئی جو رات تہجد پڑھ کے صبح اٹھ کے اس طرح کی بات کر کے اپنا کام سیدھا کر لیتے ہیں. ایک جب ہم اسکول پڑھتے تھے اس زمانے میں فلم دیکھنا بھی ایک مطلب گناہ کبیرہ ہوتا تھا، بہت بڑا گناہ ہوتا تھا. اچھا، جتنا بڑا گناہ ہوتا تھا اتنا کرنے کا دل کرتا تھا. تو ایک دفعہ جی ہم 2-3 دوست جو ہے نا چلے گئے. اچھا، وہ بہرحال ہوتا ہے، کوئی خوشبو آ جاتی ہے یا جو بھی. والد صاحب ٹیچر بھی تھے تو انہیں کچھ شک پڑ گیا. تو اگلے دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، خیر اس کی تو پوری توقع تھی کہ پوچھ گچھ ہوگی، لہذا اپنا ڈیفنس تیار تھا، ہم پکڑائی نہیں دیا. دوسرے سے پوچھا، وہ بھی نکل گیا. تیسرے سے پوچھا، اس کے لیے وہ پریپیئر ہو کے گئے تھے تیسرے کے پاس. علیحدہ علیحدہ کلاسیں تھیں. اسے پوچھا تو اس نے کہا، اس نے بھی اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا ڈانٹا، مرغا بنو، یہ کرو وہ کرو. جھوٹ بولتے انہوں نے تو بتا دیا ہے. وہ سیم کے کھڑا ہو گیا. ابھی بھی کہتے ہیں جو احسان نیازی پکڑا گیا نا، تو یہ ایک میجر صاحب کو ساری بات کا پتا تھا جو اس کے دوست تھے. دوسرے جو پکڑنے والے میجر صاحب تھے انہیں یہ شک پڑ گیا کہ اس میجر کے دوسرے میجر صاحب کے ساتھ رابطے ہیں. وہ ان کے پاس آئے، بیٹھے، چائے شائے پی، گپ شپ لگائی، ادھر ادھر کی. یہ وہ چلتے چلتے انہوں نے کہا یار وہ میری ڈیوٹی لگی تھی تو آج ختم ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں پتہ لگ گیا، بس آج رات ہم نے چھاپا مارنا ہے. پتہ کچھ نہیں تھا. اور وہ ادھر اس کو اوپر انہوں نے پھر پوری وہ مانیٹرنگ لگا دی. یہ نکلے اور اس نے اسی وقت فون کیا کہ بھائی نکل. یہ بات ہوئی ہے کہ یہ سارے یعنی ہتھکنڈے طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ غداری کے لیے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقدام نہ کر سکے. اب یہاں پہ ایک حکمت الہی کو سمجھیں یا تدبیر الہی کو سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی چور ہے یا یہ منافق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کے خطرے سے آپ کو بچانا بھی ہے. تو وہ ڈبل مائنڈڈ رہے گا، یعنی اس کے لیے ایک لالچ بھی ہوگا کہ کامیابی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز ایسی بھی پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہیزیٹیٹ بھی کر رہا ہوگا کہ بھئی وہ والی مدد آ جائے تو پھر یہ کریں گے، تو وہ والی مدد آ جائے تو پھر یہ کریں گے. وہ اس امید پر کہ یہ کام یوں پہلے ہی ہو جائے گا، وہ جو صحیح ٹائم ہوتا ہے اقدام کرنے کا اس ٹائم پہ اقدام نہیں کر سکتا.
اور ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو پوری تاریخ میں یہ یعنی کہانی ملے گی. یہ منافقین اسی طرح پکڑے جاتے ہیں. اور کوئی اقدام نہ کرے. اسی دوران اللہ کی مدد ایک زوردار آندھی کی صورت میں ایک رات نازل ہوئی اور قریش اور ان کے حلیفوں کے خیموں اور پڑاؤ کو تہس نہس کر ڈالا. نتیجہ صبح ہوتے ہی تمام لشکر منتشر ہو گیا اور تمام قبائل بے نیل و مرام اپنے اپنے مستقروں پر واپس چلے گئے. لشکروں کی واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار کھول ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں، لہذا آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کے معاملے کو نپٹائیے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. لہذا اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہتھیار نہ کھولے، سب کے سب جلد از جلد بنو قریظہ کی بستی پہنچے اور کوئی بھی عصر کی نماز وہاں پہنچنے سے قبل نہ پڑے. بنو قریظہ کا انجام. بنو قریظہ کے قلعے بڑے مضبوط تھے. قریباً 1 ماہ محاصرہ جاری رہا. اس سے تنگ آ کر آخرکار انہوں نے از خود اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا جائے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تسلیم کر لیا جائے گا. قبیلہ اوس ان کا حلیف رہا تھا اور ان کے مابین مدتوں سے خوشگوار تعلقات چلے آ رہے تھے. اس موقع پر بھی مسلمانوں کی طرف سے کسی صاحب نے ان کو اشارے میں بتایا کہ اینو نہ بنایا جج کچھ نہیں بچے گا، گردن اڑا دیں گے. لیکن ان کی مت ماری ہوئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی. لہذا ان کی توقع تھی کہ حضرت سعد بن معاذ ان کا لحاظ کریں گے. حضرت سعد بن معاذ کو جو غزوہ احزاب میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالجے کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا اور خود ان کے زخم کو اپنے دست مبارک سے داغا تھا، ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لایا گیا. یہ داغنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے وقت جو بھی زخم ہو گیا ہے نا، اس کی جرائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھئی لوہے کو گرم کر کے اس کو جلا دیں. ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لایا گیا. حضرت سعد ابن معاذ نے، اس زمانے میں کاریں وغیرہ تو تھی نہیں نا، تو جو ڈولی سی میں بٹھا کے لائے. حضرت سعد بن معاذ نے عین یہود کی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں، بچے اور دیگر مردوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت قرار دیا جائے. اس کا فٹ نوٹ یہ ہے کہ تورات کتاب تثنیہ اصحاب صفحہ 20 آیت 10 میں ہے، جب کسی شہر پر حملہ کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے. اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے. لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے. باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے. یہ تورات کا آرڈر ہے. چنانچہ اس فیصلے کے مطابق ان کے کئی 100 جوان قتل کیے گئے اور عورتوں، بچوں اور دیگر عمر رسیدہ مردوں کو غلام بنا لیا گیا. ان کا مال و اسباب مال غنیمت قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا. یہ تورات کے حکم کی طرف اشارہ تھا. اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کر لیتے اور اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے تو یقیناً آپ اپنی رافت و حمیت کی وجہ سے وہی فیصلہ فرماتے جو بنو قینقاع اور بنو نذیر کے حق میں فرمایا تھا. لیکن مشیت الہی یہی تھی، لہذا ان کی مت ماری گئی اور انہوں نے حضور جیسے رؤوف اور رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کیا. چنانچہ حی ابن اخطب کے جوان تمام فتن کا باعث تھا کہ جو ان کے تمام فتن کا باعث تھا. جو آخری الفاظ کتب سیرت مطہرہ میں ملتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ ایک حکم الہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھ دی. چنانچہ حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. فتح خیبر. خیبر پہلے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھ تھا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ وہیں مقیم ہوئے. اس طرح ان کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا. غزوہ احزاب کے موقع پر قریش اور دوسرے عرب قبائل کا اتنی بڑی تعداد میں مدینہ پر چڑھ لانے میں خیبر کے یہودی سرداروں کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا.
12,000 کے لشکر میں کم و بیش 2,000 یہودی بھی شامل تھے۔ پھر بنو قریظہ کے نقض عہد اور پشت سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہودی سرداروں کی کوششوں کا ہاتھ تھا۔ الغرض عرب کے قبائل خصوصاً قریش کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں خیبر ہی کے سرداران یہود پیش رہتے تھے۔ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر اب آ کے کنیکٹ ہوا ہے، وہ فیصل آباد والی ٹرین ملتان پہنچ گئی ہونا ٹھیک کہ وہ چلا تھا نا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو یہ جو واقعات ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہیں۔ اب اس کو آ کے تو صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا، تو 6 ہجری کے اواخر میں جزیرہ نمائے عرب میں آپ نے یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خیبر کے مقام پر مجتمع ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں جب وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ والی صورت اتری ہے، سورہ فتح، تو اسی موقع پر وہیں مسلمانوں کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ عنقریب ایک اور فتح بھی تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے، اور یہ بھی تھا کہ تم ہی جاؤ گے اور کوئی، یعنی یہی لوگ جو ادھر آئے ہیں وہی وہاں پہ بھی جائیں گے۔ قبیلہ غطفان جس کا شمار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل واقع تھی اور یہ کافی عرصے سے خیبر کے یہود کے حلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو رافع سلام نے جو بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت بڑا تاجر اور صاحب ثروت ہونے کے باعث خیبر کی سرداری پر فائز تھا، 6 ہجری میں خود جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہو کر اسلام کے خلاف اقدام کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایک عظیم لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر لی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں مل رہی تھیں۔ رمضان 6 ہجری میں ابو رافع اسلام ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اسیر نامی خیبر کا ایک یہودی خیبر کی مسند سرداری پر فائز ہوا، اس نے بھی ابو رافع سلام کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور بعد میں بھی کئی سفارتیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجیں، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے آتے اور مدینہ کے باہر متفرق چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر تاخت کرتے اور غارت گری کے بعد بھاگ جاتے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد کے پیش نظر ذی الحجہ 6 ہجری میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ فرمایا، لیکن خیبر کا معرکہ 7 ہجری کے اوائل میں پیش آیا۔ اس غزوہ نے کافی طول کھینچا، یہود کی بڑی قوت تھی، یکے بعد دیگرے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ہر قلعہ پر زبردست جنگ ہوئی۔ آخری مضبوط ترین قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہود کے بڑے بڑے سردار ان مارکوں میں مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کامل شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح جزیرہ نمائے عرب سے یہود کی عسکری قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کی درخواست پر یہ زمین ان کے قبضے میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو بیچتے تھے وہ آ کر غلہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کا حق تمہیں حاصل ہے، جو حصہ چاہو تم لے لو۔ ہم سورہ معارج کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کا آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں جو منظر کشی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو ویسے تو انسان کمزور ہیں، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کے بہت اوچھی حرکتیں کرتا ہے، گھٹیا کردار سامنے آتا ہے، پھر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، یہ اس کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم نے اسے ایک نصاب دیا ہے، اگر یہ اس پر عمل کر لے تو جیسے ایک کمزور جسم کا آدمی اگر اچھی خوراک کھائے تو توانا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرے، ایکسرسائز کرے تو اس کو چستی پھرتی آ جاتی ہے، مسلز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ایکسرسائز دی ہے، مشق دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کی چیزوں سے اعراض کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
عہدوں کا پاس کریں، امانتوں کی رعایت کریں، یہ سارا کچھ کریں گے تو وہ کمزوریاں رفع ہو جائیں گی کہ جن کے ساتھ پیدا کیے گئے وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ گویا روحانی ڈوز ہے جو ان کو مل جائے گی اور اس سے ان کی کمزوری چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پھر اگلی جو آنے والی زندگی ہے اس میں ایک بڑے اچھے زندگی، ایک اچھی جسے آج کل ہم کہتے ہیں کوالٹی لائف، ایک بہت اچھی زندگی بسر کرنے کا انہیں موقع مل جائے گا، چانس مل جائے گا، سروائیو کر جائیں گے نیکسٹ جو ہے نا اس لائف سپین کے لیے یہ ہوگا۔ اچھا اب یہاں پہ رکیے، جب آپ کسی معاشرے کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو دنیا میں عہدہ ملا ہوتا ہے، اختیار ملا ہوتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں عزت والے معززین علاقہ جو ہوتے ہیں، اگر ان میں یہ اوصاف نہ پائے جائیں جو قرآن میں بیان کیے ہیں تو وہ خود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اگلے جان میں تو پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو حصہ کس کا ہوگا؟ جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ اب وہ اوصاف اگر ان کی سمجھ کے مطابق کمینے لوگوں میں، رذیل لوگوں میں، گھٹیا لوگوں میں، کمتر لوگوں میں ہیں، کم نسب کے لوگوں میں ہیں، تو وہ یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ جس زندگی کا تصور آپ پیش کر رہے ہیں اس زندگی میں جو ہمارے آج کمی ہیں وہ ہم سے اوپر فائز ہوں گے اور برتر ہوں گے اور اعلیٰ ہوں گے اور عرفہ ہوں گے، انہیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ مولوی صاحب تسی واز کیتا کرو ایک گھڑیاں گلاں کر دیو پہ، یعنی ہم سے کوئی دوسرے لوگ اوپر ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک تکلیف ہے، اس سے غصہ آیا ہے، اس سے یعنی آپ کی بات سے کسی کو چڑ چڑی ہے۔ اب وہ کہہ سکے یہ ساری بات یا نہ کہہ سکے، غصہ اسے لازمی آئے گا، جو دنیا میں دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، یا یہ کہ کوئی جو بھی دنیا میں غرور اور تکبر کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب یہ بات آپ کہیں گے کہ کامیاب آخر میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے۔ اب یہاں یہ ذکر تو ہے ہی نہیں کہ جن کا خون اس طرح کا ہوگا یا جن کا رنگ یہ ہوگا یا جن کی نسل یہ ہوگی، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو اس سے بالکل برعکس ذکر آیا ہے۔ اب انہیں غصہ آئے گا، اس غصے کی کیفیت جو ظاہر ہوگی اس کو قرآن مجید کا اس نے نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ وہ پھر ہوتا کیسے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہاں سردار کون ہے؟ ابو جہل سردار ہیں۔ سردار کون ہے؟ ولید بن مغیرہ سردار ہے، عتبہ ابن ربیعہ سردار ہے، ابی ابن خلف سردار ہیں۔ وہ ہیں بہت پھنے خان، بہت اکڑ خان، بڑی ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی مجلسوں میں بڑے لوگ جنب غفیر جمع ہوتا ہے، جلسہ ان کا بہت بھرپور ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے محروم ہیں۔ نماز ان کی کون سی نماز ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ ان کی اخلاق کی حالت یہ ہے کہ کمزور آدمی کو یہ دھکے دیتے ہیں، اور نمازی یہ پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے، ویل ہے۔ تو وہ کس پر فٹ ہوگا؟ وہ ان پر فٹ ہوگا جو اپنے آپ کو وہاں پہ معزز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس پر فٹ ہوگا؟ بلال پر فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، خباب ابن الارت پہ فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، ابو ذر پہ فٹ ہو رہی ہیں یا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی بات ان کے سامنے آئے گی تو جو وہ غصہ ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن مجید نے یوں سمجھے ایک تصویر کشی کی ہے ان الفاظ میں، فَمَالِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ الذین، جو لوگ کفروا، کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، فَمَالِ، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ پیش آ گیا ان کو، کیا مصیبت پڑ گئی ہے انہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ قبلک، یہ قبلہ کا کیا؟ کب جو سامنے آنا کسی کے، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کسی پیش امام ہوتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے، تو یہ قبلہ کا یعنی تیرے آگے آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کیسے آتے؟ مہتئین، رش کرتے ہوئے۔ اب اصل میں مجھے اردو میں اس کے لیے کوئی صحیح سا لفظ ابھی فوری طور پہ ذہن میں ہے، چڑھائی کرتے ہوئے چلیں، آپ یہ کر لیں، یعنی دوڑتے ہوئے آتے۔ مہتئین کے اندر دوڑنے کا معنی بھی ہے، لیکن ایک دوڑنا ہوتا ہے بھاگنے، دور بھاگنے کے لیے، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر چڑھانے کے لیے، یعنی آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں آپ کے اوپر، رش کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ اب یہ اس غصے کا اظہار ہے جو وہ باتیں سن کے ان کو لاحق ہوا۔ اصل ساڑا کچھ اور ہے، اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں آپ کی فلاں فلاں بات سے اختلاف ہے، وہ تو بنیاد ہی نہیں بن سکتی۔ تو جسے ہم کہتے ہیں دکھ اور دارو اور، تو اب وہ اپنا وہ دارو یہ کر رہے ہیں، علاج یعنی اپنے اس غم کا اظہار ان صورت میں کر رہے ہیں کہ گویا آپ پر دوڑے چڑھے آتے ہیں، انل یمین، دائیں طرف سے بھی، وان الشمال، بائیں طرف سے بھی، عزین، جھنڈ کے جھنڈ کہیں، گروہ کے گروہ کہیں، یعنی کوئی ایک ایک دو دو نہیں آتے، پورا پورا اکٹھ کر کے آتے ہیں، دائیں سے بھی آتے ہیں بائیں سے بھی آتے ہیں۔
اس کا ایک معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے بھی آتے ہیں پرائے بھی آتے ہیں، یعنی دائیں والے وہ ہو گئے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی جاننے پہچاننے والے ہیں، اور جو آ کے بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ غصے میں وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اپنا آدمی جب بات کرے گا تو کوئی تمیز سے کرے گا، کوئی وہ جو ہے نا کوئی کم از کم تانا نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، بہت کچھ کرے گا تو تھوڑی وہ ملامت کر دے گا، اور بیگانہ جب آتا ہے تو وہ تو گالی بھی دیتے ہیں، وہ تو وہ بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو عن الیمین یعنی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے، اور عن الشمال بیگانے، یہ بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے عن الیمین کا مطلب طاقت سے، زور سے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دانے ہاتھ میں عام طور پر طاقت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ بائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اصول تو یہی ہے کہ دانا ہاتھ طاقتور ہوتے ہیں، تو دائیں سے آتے ہیں یعنی پورے زور سے آتے ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سادہ معنی کیا ہے؟ دائیں سے بھی بائیں سے، آپ یہ یوں کہہ لیں نا، چڑھائی کرتے ہیں آپ پر چاروں طرف سے، ہر طرف سے آپ پر چڑھے آتے ہیں، اور یہ غصے سے بفرے ہوئے آتے ہیں۔ یہ محتعین کے اندر جو ہے نا وہ چڑھائی کا معنی، اور وہ چڑھائی اس کے پیچھے جو ہے نا جیسے وہ کچا کھا جانے کے لیے جیسے کوئی دوڑ رہا ہو، یعنی اس طرح آپ کے اوپر دوڑے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اللہ کو پتہ ہے نا اصل مرض کیا ہے، اب اس کو یہاں پہ بیان کیا جو ان کا اصل مرض ہے۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ الفاظ ان میں سے کوئی مشکل نہیں ہے، طمع کرنا، لالچ کرنا۔ اَیَطْمَعُ کیا طمع رکھتا ہے، کلو ہر کوئی، امرئن ان میں جو مرد ہے، انسان ہے، ان میں فرد ہے، منہم ان میں سے ہر آدمی کیا اس بات کا امیدوار ہے، اس بات کی توقع رکھتا ہے، اس بات کی لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں۔ پرابلم یہ ہے، آپ نے کیا کہا جنت میں کون جائے گا؟ الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون والذین هم فی اموالہم حق معلوم، آپ نے کہا اولئک جنات فی جنات مکرمون، آپ نے کہا یہ جائیں گے، سردار تو یہ ہیں۔ تو اصل میں ان کو لالچ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے جنت میں، وہ جائیں گے، اس پہ انہیں چڑھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، یہ صرف یہ بتایا کہ جنت میں جانے والوں کی نشانیاں یہ ہوں گے، انہیں خود پتہ ہے ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بات تو سمجھ گئے، اگرچہ کہ آپ نے نہیں کہی لیکن ان کو اس کی پلے تو پڑ گئی، لہذا اب اللہ تو بیان کر رہا ہے کہ کیا ان میں سے ہر کوئی اس بات کی توقع لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ اب یہاں رک جائیں، وہ تو تھے مشرکین، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ہم تو مانتے ہیں لیکن ہم اس کی مانتے نہیں، اسے مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ جذباتی ہو کر کسی کو قتل کرنے کے بھی درپے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، یہاں موت پڑتی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ جنت جانے کی جب بات آئے گی تو اگر آپ یوں کر کے بھی کہیں نا کہ جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا حضور سے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ کہیں آپ کو جو ہے نا رحمان آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ کہیں شیطان کے دوست نہ بن جائیں، مطلب بہت نرم لہجے میں بھی بات کریں، آپ کسی سے ایک کو یعنی خبردار کریں آخرت سے، تو وہ آگے سے اسے غصہ ہی آئے گا کہ بھئی یہ تم کیا سمجھتے ہو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ گویا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں فلانا حرام خور ہے، فلانا چور ہے، یہ ہے، وہ باقیوں کو دوزخ میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں کہ میں تو پکا جنتی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے دوزخی ہیں، صرف میں جنتی ہوں۔ تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے تائیں جنتی ہوتا ہے، یہی مرض وہاں تھا، یہی مرض آج بھی ہے، یہ ختم نہیں ہو گیا۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، حالانکہ اس معاملے میں اپنی طرف دیکھنا جو وہ جو ہے کوئی دوزخ میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے، مجھے اس سے کیا پڑے گی؟ میرا مسئلہ تو میری ذات ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو پہلے مسئلہ تو اپنا ہے، اپنی جان کو بچاؤ۔ تو جو آدمی اپنی طرف نہ دیکھے اور دوسروں کا فیصلہ کرتا پھرے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہی تو خرابی ہے۔ یہ تو اللہ نے اسے غلط رخ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھی، قوت فیصلہ دی تھی، وہ ساری استعمال ہی کسی اور پر کر رہا ہے، حالانکہ اندر جھانکنا چاہیے تھا، دروں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے تھی، میں کہاں کھڑا ہوں، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے تھا، اپنے اوپر نگرانی کرنی چاہیے تھی کہ میرا عذاب کیا ہوگا۔ تو مرض ایک ہی ہے، اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِیم،
کیا ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جائے گا؟ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے یا تم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تم نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو تپتی راہوں سے گزر کے تو اس تک پہنچا جاتا ہے، تو وہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک دیکھیں نا، سب سے آسان کیا ہے کہ جی ماں باپ کی خدمت کر کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہی ہے نا، ذرا کر کے دکھائیں۔ آسان تو وہ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جب بزرگ ہو جائیں تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا ان کی خدمت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو یہ ہر کام جو جنت میں لے کے جانے والا ہے وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لہذا محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کریں اور جنت بھی مل جائے، یہ مرض ہمیشہ سے چلا ہے۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ نفی ہو گئی پچھلے کی کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں نہ ہر ایک کا حساب ہوگا، اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی کہ جس کی اس نے محنت کی ہوگی۔ یہ بات اصل میں ہم ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب وہ دعا ہے، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہم نے مانگا، یہ ہمیں مانگنے سے یقین ہو گیا کہ ہمیں یہ مل گیا۔ لیکن قرآن جہاں دعا آئی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، تو وہاں پہ تو بالکل صاف ہے کہ ان کا حصہ ہوگا مما کسبوا، جو کمائی کریں گے۔ دعا مانگنے سے حصہ نہیں مل جائے گا، جو محنت کریں گے اس دعا کے مصداق بننے کے لیے اس میں سے حصہ ملے گا ان کو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ حساب بہت جلدی چکا دیتا ہے۔ حساب لگانے میں اسے دیر نہیں لگتی کہ تم سمجھو کہ وہ کیسے حساب کرے گا، نہیں، بہت تیزی سے حساب لے لے گا۔ تو اسی طرح آپ کو اور جگہوں پہ بھی ملے گا کہ یہ جنت جو ہے نا، جب ہم نے دعا کر لی اور یا کہ مانگ لی جنت، تو اس سے نہیں ملے گی، محنت کرنے سے ملے گی۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، تو جس نے اس کے لیے محنت کی ہوگی جیسے کہ محنت کی جاتی ہے، تو اس سے ملے گی۔ تو کلا، یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے، یہ دماغ سے نکال دو۔ محض توقع رکھنے سے، لالچ رکھنے سے، امید رکھنے سے، جسے وشفل تھنکنگ ہم کہتے ہیں، خوش گمانی رکھنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تب ملے گی۔ یہ کلا یہ سب بتا رہا ہے، صرف ایک لفظ ہے لیکن اس نے وہ پورے لائن آف آرگومنٹ کو اڑا دیا ہے۔ اب آگے بات ایک اور تصور کی نفی کی ہے۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے نا مختلف باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک معاشرہ ہے، سب لوگوں کی ایک سوچ نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھئی ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اسی معاشرے میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے ہم دوبارہ ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ وہ لوگ بھی ہمارے درمیان بھی تو مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، آج بھی معاشرے میں مختلف الخیال لوگ ہیں۔ تو ایک سوچ ہے جس کی نفی کی گئی ہے یہاں تک، اب آگے جس کی نفی ہو رہی ہے وہ ایک نئی سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور ہم بالکل جو ہے نا بربری ہڈیاں ہو جائیں گی اور بالکل ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں کا ہے لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، کیا بات کی جا رہی ہے تم سے، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک خیال وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی تھا، کچھ لوگوں کا، سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اب اس کی نفی کی گئی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ڈھالا ہے اس شے سے جسے کہ یہ جانتے ہیں۔ من ما تھا جو مما ہو گیا، وہ مدغم ہو گیا نون اس کے اندر، تو مما یعلمون، وہ جس کو کہ وہ جانتے ہیں اس سے انہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو مادہ تخلیق کیا ہے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر انسان کو بنایا۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات کہنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہو، بڑے نیک پرہیزگار سمجھتے ہو، بڑا جنت کے قابل سمجھتے ہو، ذرا اپنے مادہ تخلیق کو تو دیکھو، کہاں سے تمہاری اس خلقت کی ابتدا کی ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ جتلاؤ۔ بس اسے کہتے ہیں نا، ہم تمہیں جانتے ہیں
از انتم اجنحۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے، یعنی نظر نہیں آتے تھے، اور اب تو خیر وہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ تو نہیں نظر آتا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے اسپیشل عدسے ہوتے ہیں جن سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ جنین وہ شے جو نظر نہ آتی ہو، تو اس حالت میں جب تم تھے ہم تمہیں تب سے جانتے ہیں، وہاں بھی تمہیں ہم ہی پال رہے تھے، ہم نے ہی پالا پوسا تمہیں، جوان کیا، طاقتور بنایا، تو وہاں سے پیدا کیا تمہیں، تو ایک معنی یہ ہو گیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، بہت بڑے ارسطو، سقراط، افلاطون بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تم چلے ہو، ذرا یہ دیکھ لو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی نے اس حقیر مادے سے یہ ارسطو اور سقراط اور بقراط بنا لیے، اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ دوبارہ اسے بنا لیں؟ مطلب معقول بات کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے،